السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 19۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز پر بالوں کو برش کر کے کیچر میں سمیٹتی مہرمہ چونکی۔ آ جاؤ، ذہن میں کام والی کے آنے ہی کا تصور تھا، مگر موہت کو اندر آتے دیکھ کر وہ دوپٹہ پھیلاتی پلٹی۔ جی فرمائیے۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا اور پہلے حسب عادت و معمول زر نگار کے پاس گیا، سر پر پیار لیا اور دعائیں۔ مہرمہ لب بینچے اسے یہ سارا عمل کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کا حال احوال پوچھ کر مہرمہ کی طرف موڑا۔ کیسی ہو؟ شکر ہے اللہ کا، دشمنوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے اس نے۔ وہ خفیف سا ناک چڑھا کر کوئی قابل دید شے لگ رہی تھی۔ موہت بے ساختہ اس کی بات پر ہنسا۔ تم نے گھر والوں کے سامنے میری حمایت کی، میری پرسنالٹی کا پازیٹیو رخ ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے شکریہ۔ اس کی اگلی ہی باتیں مہرمہ کو بھگ سے اڑا دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں نے انہیں کہا کہ نمیر سے تمہیں آزاد کروانے کے لیے میں نے سارا پیسہ اسے دیا ہے۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اف، مہرمہ کا دل اس کا منہ نوچنے کو کیا۔ اگر تم ملاحق والے معاملے میں ہمارے ساتھ فیئر نہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی منہ نہ لگاتی۔ موہت حمایت تو دور کی بات ہے، وہ آنکھوں میں شعلے بھر کر بولی۔ وہ بہت خوب۔ وہ بہت ہلکا سا محفوظ کن کہا لگا کر ہنسا۔ بلو جینس اور سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس وہ دیکھنے کی چیز لگ رہا تھا۔ مہرمہ تو پہلے بھی اسے کزن شپ پر اترانے کو تیار تھی، اگر وہ دشمن اول نہ ہوتا تو۔ اور اگر میں یہ کہوں ذرا میں یہ رشتہ کروا سکتا ہوں تو کیا؟ تو یہ کہ مجھے کیا ملے گا جواب میں؟ وہ سنجیدگی سے شرارت کے موڈ میں تھا۔ یہ تمہارا اور تمہاری بہن کا معاملہ ہے، تم جانو اور وہ جانے۔ مہرمہ ان آنکھوں کی گہرائی سے خائف ہو کر رکھائی سے بولی۔ اگر میں دونوں کا رشتہ کروا دوں تو کیا مجھے تمہارا رشتہ نہیں مل سکتا؟ وہ اس قدر اچانک بولا کہ پہلے تو مہرمہ کو بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، اور جب آئی تب وہ ہنسنا شروع ہو گیا، گویا مذاق کیا ہو۔ مہرو کا جی چاہا کوئی شے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ باڑ میں جاؤ تم، وہ تلملا کر پلٹی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنا دایاں پاؤں ہاتھ اور ایک مضبوط مگر ملائم سی گرفت میں پایا تو قدموں کے ساتھ دھڑکن بھی رک سی گئی۔ مانا کہ اس کہانی میں موہت افندی کہیں نہیں تھا مہر، لیکن اگر تم نے نمیر کو ٹھکرا دیا تب بھی کیا موہت افندی تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا؟ مہرمہ نے بے اختیار اس کی طرف چہرہ موڑا۔ وہاں شرارت کی کوئی ہلکی سی بھی دمک موجود نہ تھی۔ میرا دل بہت دکھا ہوا ہے موہت، اور یقین مانو میں دونوں کو ہی ٹھکرانا چاہتی ہوں، کیونکہ ان دونوں ناموں نے مجھے فقط ستایا ہی ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے زرنگار کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ موہت اس کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، ملاحوں کو خوشخبری سنا دو جا کر مہر کہ افندیز نے کبیر خان کے ہاتھوں شکست تسلیم کر لی ہے اور اب اسے بارات لے کر آنے کا اذن دے دیا گیا ہے۔ مہرمہ کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ بے اختیار موہت کو بے یقینی سے دیکھا تو اس سے مسکرا کر سر اسپات میں ہلا دیا۔ تمہیں دیا ایک قول آج ہی پورا ہوا مہرمہ، اب یہ مت کہنا کہ انعام میری مرضی کا نہیں ہوگا۔ تم نے طلال کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ تمہارے سب راستے مجھے تک آتے ہیں۔ وہ بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے گہری بات کر گیا تھا، لیکن مہرمہ کچھ ایسی خوشی میں گری تھی کہ بنا غور کیے موہت کے جاتے ہی صدیقہ بیگم کی طرف بھاگی تاکہ بات کی سچائی کا پتہ چل سکے۔ بس کسی طرح یہ وقت گزر جانے دے بھائی صاحب، آغا جان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، نکاح کر دے ملاحہ کا، پراپرٹی واپس مل جائے تو نکاح کی کیا حیثیت ہے پھر؟ سہیل افندی ملاحہ کو اپنی بیٹی سمجھتے تو ایسی بات منہ سے کبھی نہ نکالتے، اور دولت کو اپنا دین ایمان سمجھنے والوں کے دل و دماغ پر تو مہریں ثبت ہوا کرتی ہیں۔ مبین افندی کو کسی بھی بات میں کوئی مضاحکہ دکھائی دے رہا تھا۔ کبیر خان تو کیڑا مکوڑا ہے، پیسہ ہاتھ میں آنے کی دیر ہے، اسے تو چٹکی میں مسل دیں گے ہم۔ سہیل افندی کو بھی صرف مال ہی سے غرض تھی، مگر ہوا وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ زمین والوں کی سازشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کبیر اور ملاحہ کی تقدیر کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھی تحریر والا صفحہ سامنے آ چکا تھا، اور اب کوئی ذات ما سوائے اللہ کے اسے بدلنے پر قادر نہیں تھی۔ آقا جان مکمل بیڈ ریسٹ پر تھے، ان کا کھانا اور ناشتہ بھی بیڈ روم میں ہی جاتا تھا، سو کبیر اور ملاحہ کا نکاح خاموشی سے کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نئی بساط بچھائی جا چکی تھی، سب نے اپنے اپنے مہرے سیٹ کر لیے تھے۔ اب جیت کس کا مقدر تھی اور ہار کس کا نصیب یہ اللہ ہی جانتا تھا، مگر ان سازشوں پر پردے دو دل مکمل طور پر خالص محبت اور ایک دوسرے کی چاہت سے بھرے ہوئے تھے، کبیر اور ملاحہ کے دل، مگر کوئی ان کے لیے کیا سازش بن رہا ہے اس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتا موہت افندی پر اسرار انداز میں مسکرا
مسکرا دیا۔ ملاحہ ایک حیرت مسلسل کی زد میں تھی۔ گھر میں اس کی شادی کی بات شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل ابھی تک یقین اور بے یقینی کے درمیان پینڈولم بنا ہوا تھا۔ بھلا گھر والے مان کیسے گئے؟ دل چاہتا خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھے کہ کہیں اتنا حسین خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ اوف، آج پتہ چلا کہ لڑکیاں بھائی کیوں مانگتی ہیں اللہ سے۔ محرمہ کے کمرے میں داخل ہوتے ملاحہ نے تجزیہ پیش کرنے والے انداز میں کہا تو محرمہ نے عجیب سی کیفیت میں گھر کر اسے دیکھا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی اور اطمینان پھوٹ رہا تھا۔ آج ایسا کیا ہو گیا؟ محرمہ نے ناسمجھی کا تاثر دیتے ہوئے اس کو پکڑ کر اس کا رخ گھمایا اور آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کا کیچر اتار کر الجھے بالوں کو تعصب سے دیکھا تو وہ ہنس دی۔ کیا کروں، وقت ہی نہیں ملا، اتنے پیارے بال برباد کر رہی ہو گھونسلا بنا بنا کر۔ محرمہ نے نرمی سے بال برش کرنے شروع کیے۔ موہت بھائی کی بات کر رہی ہوں آپی، اللہ نے کتنا احسان کیا ان کو ہماری زندگی میں بیچ کر۔ وہ جذب سے بولی تو مہرو کو تیوری چڑھی۔ ایسے کون سے گل بوٹے کھلا دیے ہیں ہماری زندگی میں آ کر اس نے؟ میری زندگی میں تو کھلا ہی دیے ہیں، اور آپی تم اگر صحیح فیصلہ کر لو تو تمہاری زندگی میں وہ ویسے ہی چاند بن کر آئے ہوئے ہیں۔ کیچر لگوا کر وہ جوش سے کہتی محرمہ کی طرف موڑی۔ لوگ کتنی آسانی سے آپ کی زندگی کا جمع تفریق کر لیتے ہیں اور بظاہر نظر آتے سچ کو ہی حقیقت مان لیتے ہیں۔ محرمہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ملاحہ نے ذرا سا منہ بنایا۔ اب بندہ اتنا مغرور بھی نہ ہو، بعض چاند گرہن زدہ بھی ہوتے ہیں ملی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ میرے دامن میں تو ہیرے موتی ڈال دیے ہیں انہوں نے آپی، وہ بے اختیار بولی، پھر بلش کر گئی۔ محرمہ نے بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گلابی پڑتی رنگت کو نظر بھر کر دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کی، اور اللہ نہ کرے وہ گرہن زدہ چاند ثابت ہوں تمہارے لیے آپی۔ وہ تو ہمارے گھر والوں کی سوچ پر لگا گرہن اتار رہے ہیں، ورنہ امی تو ساری زندگی اس رشتے کے لیے نہ مانتی۔ ملاحہ پر موہت کی شخصیت کا گہرا اثر پڑا تھا۔ حیرت تو مجھے بھی بہت ہوئی تھی، لیکن میرے خیال میں امی نے تمہاری ضد کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ محرمہ نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، توبہ کریں، توبہ وہ آپ ہی کیجیے جن کے طلال بھائی کے ساتھ رشتے پر گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ یہاں تو کبیر کو وہ ایک ڈرائیور سے بڑھ کر اہمیت دینے پر راضی ہی نہیں تھی۔ وہ تو نہ جانے موہت بھائی نے کیسے ان کو منا لیا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نمیر سے سارا پیسہ واپس لے کر ان لوگوں کو دے گا، تو تم ایسا کچھ خیال مت کرو کہ وہ کبیر کو داماد والا خاص پروٹوکول دیں گے۔ محرمہ نے طلال والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کبیر کے سلسلے میں گھر والوں کی طرف بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنے سے باز رکھنے کے لیے صاف صاف لفظوں میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں میچ کر گونگ گئی۔ ابھی تو بس یہ سوچ کر کچھ ہونے دو آپی، ایک برہان میری زندگی کا حصہ بننے والا ہے۔ پھر آنکھیں کھول کر شرارت سے بولی، اور فکر مت کرو، ہم ایک دوسرے کو خود ہی پروٹوکول لے لیں گے۔ محرمہ کے ہونٹوں پر نم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت اسی طرح دنیا مافیا سے بے خبر کر دیا کرتی ہے، اور کوئی غم نہیں لگتا، ہر پریشانی ہیچ لگتی ہے، اور وہ تو بس محبوب کو پا لینا ہی ہوتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں صدیقہ بھابی کی کرنی ان کا سامنے آئی ہے، مجال ہے زندگی میں اس عورت نے اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ سمجھا ہو، اسی لیے اللہ نے ٹکے ٹکے کے لوگوں میں ذلیل کروایا ہے اسے۔ پہلے وقار کا نام نہاد بیٹا اس کے خاندان میں شامل ہوا، اور اب یہ ڈرائیور۔ سائرہ چچی نے تائی جان پر فتویٰ لگاتے ہوئے آخر میں گویا بمشکل اپنی ہنسی روکی تو سہیل افندی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھنچ گئی۔ یہ سب مصیبتیں ان کی بیٹیوں کی وجہ سے ہی آئی ہیں اس گھر پر، اب بھگتنا بھی تو انہیں ہی ہوگا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ ملاحہ کو اور کوئی نہیں ملا کبیر کے سوا۔ چچی جان تو ابھی بھی کبھی کبھار بے یقینی کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں فرزین کا کردار قابل ستائش تھا کہ ماں اور بہن سے ہٹ کر اس کی طبیعت میں دوستانہ پن اور اپنائیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر ملاحہ کے کبیر کی طرف جذباتی جھکاؤ کا اگر فرزین کو پتہ بھی تھا تو اس نے ماں کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ خیر، ایک ڈرائیور ہونا ہی اس کی خامی ٹھہری، ورنہ بندہ تو بہت سونا ہے۔ سہیل افندی نے نہ جانے کس روح میں آ کر کھلے دل سے کبیر کی تعریف کی تو چچی جان کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ بات تو واقعی ماننے والی تھی کہ موہت ہو یا کبیر، پرسنالٹی کے لحاظ سے تائی جان کے داماد واقعی نمبر 1 تھے، اور اگر وقار کی خوب روئی کو ذہن میں لاتی تو خیال آتا کہ نمیر افندی بھی خوش شکل ہونے میں باپ کی گدی پر بیٹھا ہوگا۔ خیر، کتنا بھی پیسہ آ جائے کبیر کے پاس، اس کی پہلی پہچان تو ڈرائیور ہونا ہی ہے نا، انہوں نے اپنی دل کی تسلی کے لیے کہا۔ اس کی پہلی پہچان آغا جان کے دوست کا پوتا ہونا ہے، سہیل افندی نے اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے انہیں یاد دلایا تو چچی جان نے تنفر سے کہا،
کہا، وہ کون جانتا ہے بھلا، تنخواہ دار ملازم تھا ہمارا، سب نے سالوں تک اسے ہماری چوکری کرتے دیکھا ہے، یہ تو ابھی بھابھی بیگم کو خوب پتہ چلے گا جب دنیا کے سامنے اپنے داماد کو پیش کریں گے۔ یہ تنفر اور اپنی ذات پر غرور اس خاندان کے بڑوں کی ایسی عادت بن چکا تھا کہ ہر بات پر ان کے لب و لہجہ میں اوت کر آتا تھا اور ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا موقع ہی نہیں آئے گا سائرہ بیگم، وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ پر اسرار سا مسکرائے تو چچی جان کٹ کی۔ کیا مطلب یہ کہ نکاح کے بعد موہت سارا روپیہ ہمارے حوالے کرے گا اور اس کے بعد کبیر کو درمیان سے ہٹا دیا جائے گا۔ ان کی بات کی تہہ تک پہنچ کر چچی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کبیر کے گھر میں شادی کی تیاریاں روایتی جوش اور مانوں کے ساتھ جاری تھی اور وہ گھبرا کر بار بار بہنوں کو سمجھا رہا تھا، سمپل نکاح اور رخصتی ہے، دھوم دھڑکے سے بارات تو لے کر نہیں جانی، اس لیے کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوگا۔ لالا، ہم گھر آ کر اپنے سارے ارمان اور رسمیں پوری کر لیں گے، اسی خوشی کے موقع پر تم کم از کم خوشی منا تو لینے دو۔ کبیر کے شادی شدہ بہن نے ڈھولک کی رسیاں ٹائٹ کرتے ہوئے مسکرا کر محبت سے کہا تو اسے چپ ہونا پڑا، مگر اصل رونق تو افندی ہاؤس میں لگنے والی تھی، وہ رونق جو افندیز کے گمان میں بھی نہ تھی۔ موہت نے کیا جواب دیا ہے؟ کب تک وہ اس خبیث شخص سے روپیہ واپس لے رہا ہے؟ آغا جان کا ہر کسی سے ایک ہی سوال تھا، وہ اسی ہفتے کے آخر تک کہہ رہا ہے آغا جان ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ فکر مت کریں۔ مبین افندی نے ان سے زیادہ جیسے خود کو یقین دہانی کروائی۔ وہ ہے کہاں؟ اسے میرے پاس بھیجو ذرا۔ آج بہت دنوں کے بعد آغا جان نے جیسے ہار کر موہت کو طلب کیا۔ مبین افندی کو جھٹکا سا لگا۔ دفع کریں آغا جان، ہم خود اس سے نپٹ لیں گے، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہو رہی، میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے ساتھ مزید کوئی گستاخی کرے۔ انہوں نے آغا جان کو در حقیقت موہت سے نہیں بلکہ گھر میں چل رہے حالات سے دور رہنے کے لیے ناگواری سے کہا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت احترام کرتا ہے وہ میرا، بس ذرا غصے اور بے وقوفی میں آ کر جذباتی حرکت کر گیا ہے۔ تم جاؤ اور اسے بھجواؤ میرے پاس، ابھی ہر بات کلیئر ہو جائے گی۔ اتنے دنوں تک موہت کو نہ دیکھنے کے بعد جیسے آغا جان کے دل میں اس کے لیے پھر سے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ مبین افندی دل ہی دل میں موہت کو کوستے ہوئے اٹھے اور ناراضی سے آغا جان کو سنایا، لیکن یاد رکھیے گا آغا جان، اگر اب کی بار اس نے کوئی غلط حرکت کی یا آپ کا دل دکھایا تو اس کے لیے افندی ہاؤس میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ غصہ دباتے ہوئے تھکے لہجے میں بولے، اب کھل کر باپ کو کیا کہتے کہ کیسے وہ کل کا لڑکا سب کو اپنی انگلی پر نچا رہا ہے اور کیسے اس کھیل میں وہ اپنی دوسری بیٹی پر بھی داؤ لگا رہے ہیں۔ آغا جان کبیر کو دامادی میں لینے کا فیصلہ سن کر موہت کو تو شاید ازردہ محبت چھوڑ دیتے مگر مبین افندی کو ضرور گولی سے اڑا دیتے۔ انہیں سوچ کر ہی جڑجڑی سے آئی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آغا جان نے تھکی نظروں سے انہیں دیکھا، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کس کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے اور میرے جیتے جی تم لوگوں کو ان معاملات کا حل نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آغا جان کا دبنگ لب و لہجہ ماضی کی یاد دلا رہا تھا۔ مبین صاحب کی پیشانی چمک اٹھی، چلیں جیسے آپ مناسب سمجھے، میں آپ کا پیغام بھجوا دیتا ہوں اسے۔ وہ کنی کترا کر باہر نکلے اور رومال نکال کر پیشانی صاف کی۔ مال اور اولاد کو اللہ نے یوں ہی تو آزمائش نہیں کہا نا، تقریباً ہر آزمائش انہی دو راستوں سے زندگی میں آتی ہے، یا آپ کی اولاد یا مال۔ انہوں نے ملازمہ کے ذریعے موہت کو بلوایا اور خود لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے اور ٹاک شو پر نظر جما لی، لیکن ذہن پر گندگی اتنی تھی کہ ایک بھی لفظ سماعت سے ٹکرا کر معنی و مطالب واضح نہیں کر رہا تھا۔ ان کا ذہن مسلسل ان نکات کو سوچ رہا تھا جس پر موہت سے بات کرنے کے بعد اسے آغا جان کے پاس بھیجنا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر بعد آیا تو وہ چونک گئے۔ جی خیریت؟ بے حد فریش، اونچا لمبا شاندار مرد، وہ واقعی ان کا داماد ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ ان کے دل میں بے اختیار بے ساختہ حسرت پیدا ہوئی تو وہ کھنکھارے، آغا جان نے یاد کیا ہے تمہیں؟ اور وہ چشم مار روشن و دل و ماشیات، وہ صوفے پر پھیل کر آرام دہ حالت میں بیٹھے ہوئے دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا تو وہ بس دیکھو تمہارے جو بھی معاملات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کے بارے میں آغا جان کے سامنے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے دبے لفظوں میں اسے تنبیہ کی تو وہ بھول پن سے بولا، کیا مطلب؟ ایسے کون سے راز چل رہے ہیں ہمارے بیچ؟ کبیر والے معاملے میں کہہ رہا ہوں خبیث انسان، انہوں نے دانت پیس کر باقی کا آدھا جملہ دل ہی میں کہا تو وہ متاسفانہ بولا، یعنی آپ کا ملاحہ کی شادی میں آغا جان کو انوائٹ کرنے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں؟ بکواس مت کرو موہت، تم جانتے ہو کس سطح پر آ کر ہم تمہارا یہ مطالبہ ماننے پر رضامند ہوئے ہیں، اب تم مزید الجھنیں پیدا مت کرو۔ آغا جان قیامت لے کر آئیں گے گھر میں۔ کبیر اور ملاحہ کے نکاح کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ پھر کینسل ہی سمجھنا۔ وہ تیز لب و لہجے میں بولے، اس شادی کو آپ کب تک چھپا سکتے ہیں آغا جان سے؟ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے ان کے علم میں لے آئیں سارا معاملہ۔ موہت نے ریموٹ اٹھا کر چینل سرفنگ کرتے ہوئے ناصحانہ کہا تو وہ بدک اٹھے، شادی؟ تم نے تو فی الحال صرف نکاح کا کہا تھا، اور ویسے بھی جیسے حالات چل رہے ہیں ہم لوگ ابھی رخصتی کے لیے اب تیار نہیں، ذرا آغا جان کی طبیعت سنبھل لینے دو پھر سوچیں گے، اصل چیز تو نکاح ہی ہے نا۔ وہ جلدی سے بات بنا کر بولے تو موہت نے ٹی وی پر سے نگاہ ہٹا کر انہیں دیکھا اور پھر مسکرا دیا، بہت اچھے، اصل چیز تو واقعی نکاح ہے، تو پھر کب رخصت کر رہے ہیں مہرو کو نمیر کے ساتھ؟ محفوظ ہو کر پوچھا،
تو ان کا دل چاہا، مگر بعض باتیں آپ واقعی صرف سوچا ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے بامشکل ضبط کرتے ہوئے اس کی بات کو کڑوے گونٹ کی طرح پیا اور زہر کے گونٹ بھر کر نرمی سے بولے، اسے نمیر سے نجات دلواؤ موہت، ہم تمہارا اور مہرو کا دوبارہ نکاح کر دیں گے۔ خاندان کو تو ویسے بھی تم دونوں کے اس رشتے کا پتہ ہے۔ وہ جیسے اسے للچا رہے تھے، وہ بہتر کہا لگا کر ہنس دیا اور کچن میں کھڑی اس ساری گفتگو کو چائے بنانے کے درمیان بے دھیانی سے سنتی مہرما کے چہرے سے آگ کی لپٹیں سے نکلی۔ کس قدر بے حس تھے یہ افندیز، بیٹیاں تو گویا داؤ پر لگانے والی چیز ہی سمجھ رکھی ہیں انہوں نے، اور ان کی بات پر موہت کا کہا وہ ڈوب مرنے والی ہو گئی۔ بہت خوب، تو گویا مہرما افندی کو انعام میں رکھ دیا ہے آپ نے؟ وہ جیسے محفوظ ہو رہا تھا، مہرما کی رنگت زرد پڑی، چکر سا آیا تو وہ کچن کاؤنٹر کا سہارا لے بیٹھی۔ بکواس مت کرو اور جاؤ جا کر آقا جان سے ملو، در حقیقت تم سیریس بات کرنے کے قابل ہی نہیں، وہ تلملاتے ہوئے سلگ کر بولے۔ سیریسلی؟ اس نے بمیں اچکا کر مذاق اڑاتے ہوئے انداز میں پوچھا، تو وہ اسے مزید منہ لگائے بنا اٹھ کر ہی چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی موہت سنجیدہ ہو گیا۔ بہرحال وہ وقت آ ہی گیا تھا جب اسے اپنے مہرے بہت دھیان سے چلنے تھے، یا شاید صفاکی سے، افندیس والی مخصوص صفاکی۔ وہ برا گندہ سوچوں کو ذہن سے جھٹکتا اٹھا، آقا جان سے بھی آج بات ہو ہی جائے، مگر پلٹتے ہی ٹھٹک جانا پڑا۔ ضبط سے گلابی پڑتی آنکھوں کے ساتھ سامنے مہرما افندی کھڑی تھی، مگر قابل ذکر بات ان آنکھوں سے نکلتے شعلے تھے جن کا ماخذ وہ جان نہیں پایا۔ ہیلو، مسکرا کر کہا، اگر افندیس کو عورت کی عزت کرنا نہیں آتی تو کم بے عزت تم بھی نہیں کر رہے موہت افندی۔ وہ درشتی سے لفظ چبا کر بولی تو آنکھوں میں نمی بے اختیار ہی چمک اٹھی۔ دل کتنا دکھا تھا اس کی باتیں سن کر، موہت کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں تو بارہا تمہیں کہہ چکا ہوں مہر کہ میں پوری دل رضامندی سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ بکواس کرتے ہو تم، سنی ہے میں نے ابھی تمہاری باتیں، وہ پھنکاری۔ تو پھر یقیناً اپنے والد صاحب کے ارشادات بھی سنے ہوں گے، تم انہیں اس سطح پر لے آئے ہو کہ وہ یہ سب مجبوری میں کر رہے ہیں۔ مہرما انگشت شہادت سے اس کی طرف اشارہ کر کے غصے سے بولی، بات ذرا تلخ ہے مہر، مگر کوئی باپ کتنا بھی مجبور کیوں نہ ہو جائے وہ بیٹیوں پر بازی نہیں لگاتا۔ وہ بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے تحمل سے بولا تو مہرما جل پلا اٹھی۔ شٹ اپ، کبیر اور ملاحہ کا رشتہ ہی دیکھ لو، صرف روپے کی واپسی کے لالچ میں ایک ڈرائیور کو داماد بنانے پر رضامندی ہو گئی ہے ان کی، ورنہ تو شاید ملاحہ کو کاٹ کر دریا میں پھینکنا پسند کرتے۔ وہ شانے اچکا کر اسے لاپرواہی سے بولا تو وہ واقعی یہ سچ بول رہا تھا، لیکن والدین تو آئیڈیل ہوا کرتے ہیں نا۔ مہرما کو یکلخت نمیر کی بات یاد آئی، والدین کو آپ کے سامنے کوئی ڈیگریڈ کرے تو کیسا لگتا ہے؟ وہ بھی تکلیف کی اس اسٹیج پر تھی جس پر شاید کبھی ننھا نمیر تھا۔ اس کی ایک آنکھ سے بے اختیار آنسو چھلک گیا تو اتنی دیر تک سنگ دلی سے بولتے ہوئے موہت نے خود پر سے اختیار اٹھتا پا کر بلا ارادہ ہی ذرا سا آگے بڑھ کر انگوٹھے کی پور سے اس کا آنسو نرمی سے صاف کر دیا۔ تم جانتی ہو میرے اختیار میں کیا کچھ ہے مہر، مگر اللہ گواہ ہے کہ میں خود کو تمہارے آگے بے اختیار پاتا ہوں، اور میں تمہیں تمہاری دلی رضامندی سے پانا چاہتا ہوں۔ اس کے لب و لہجے میں کمال کی نرمی تھی۔ مہرما نے رونا دھونا بھول کر گویا کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ جھٹکا تو موہت نے اس کی کلائی تھام لی۔ یہ جھوٹے ڈرامے میرے سامنے مت کرو، سمجھے؟ وہ گررائی، پیسہ تو میں سارا اڑا ہی چکا ہوں، اب اپنی ماں کو ساتھ لوں اور یہاں سے کل ہی اڑان بھر جاؤں، کون روک سکتا ہے؟ سمجھتی نہیں ہو اس بات کو کہ مجھے کیا چیز پلان کے خلاف فیصلے کرنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا تو مہرما کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ موہت کی نگاہ اس کے چہرے پر تھی۔ مجھے کیا پتا اور کیا کیا اڑانا ہے تم نے ابھی؟ وہ کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی درشتی سے بولی تو موہت نے اس کی کلائی اونچی کی۔ یہ مہرما افندی اور اس کا دل، وہ کہہ رہا تھا۔ مہرما کا دل دکھ سے بھر گیا، اس نے ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد ترک کر دی اور شاکی نظر موہت پر ڈالی۔ تم اس قابل ہو کہ مہرما افندی کا دل اڑا سکو؟ میں دعویٰ نہیں کرتا بلکہ ثابت کروں گا، وہ اسی دل میں اترتی مسکراہٹ کے ساتھ برجستہ بولا تو مہرما اس کا ہاتھ جھٹک کر تنفن کرتی واپس پلٹ گئی۔ وہ بہت سبق احساسات لیے آقا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہلکے سا دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا تو آقا جان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے گویا اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کر کے سنجیدہ سے شکل بنائے ان کی طرف بڑھا تو نہ جانے کیوں اس کی نافرمانی کے باوجود بھی آقا جان کے دونوں بازو دائیں بائیں پھیل گئے، تو وہ بھی ایک سیکنڈ کی دیر کیے بنا حسب و عادت جھک کر ان کے سینے سے لگ گیا اور اپنی آنکھیں نم پا کر آج ان کو خود پر حیرت ہوئی تو شاید تو یہ بیماری نے ان کو زور درنج بنا لیا تھا۔ انہوں نے خود کو دل میں تعویل پیش کی۔ کیسے ہیں آقا جان؟ موہت نے نرمی سے پوچھا تو وہ بے اختیار شکوہ کر گئے۔ بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں اپنے آقا جان کی طبیعت کا؟ انہوں نے ہلکی سی ناراضی کا مظاہرہ کیا تو وہ کرسی کا رخ ان کے بیڈ کی طرف کر کے بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولا، مجھے پر تو آپ کے بیٹوں نے کرفیو لگا دیا تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید میری شکل دیکھنا آپ کے لیے برا شکن ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا
اور یہ وہی مسکراہٹ تھی جس میں وقار اور فرحان افندی دونوں کی جھلک آتی تھی۔ آغا جان کا دل اس کی مسکراہٹ سے بڑھ گیا۔ وہ شاید کچھ بھی کر لیتا، آغا جان سے اسے ہمیشہ کے لیے قطعی تعلق نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں خود سے اعتراف کیا وہ ان کی اولاد کی اولاد تھا، یعنی کہ سود، اور اس لیے اپنی اولاد کی دفعہ جو غلطیاں ان کے نزدیک ناقابل معافی تھی، موہت کی باری ان سے بڑی غلطیاں بھی چند دنوں کے بعد انہیں چھوٹی لگنے لگی تھی۔ وقار کے بیٹے کے ساتھ تمہاری بات چیت کہاں تک پہنچی؟ وہ مہرو کو کب تک آزاد کر دے گا؟ آغا جان نے اس سے بات شروع کی۔ میں بھی اسی سلسلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں آغا جان، موہت نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ انسان کو ماضی کی غلطیوں کو بھلا کر آگے کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ وہ آپ کا پوتا ہے اور اگر چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے آپ اسے تسلیم کر لیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مجھے بھی تو قبول کیا ہے نا آپ نے، ہمیں بھی تو نکالا گیا یہاں سے۔ وہ جو کہہ رہا تھا آغا جان کے لیے متوقع نہ تھا تو شاید ان کا پارا چڑھ جاتا۔ اپنا اور اس کا موازنہ مت کرو موہت۔ وہ موہت کے معاملے میں شاید اس اظہار پر مجبور تھے، اسے ٹوک گئے۔ موہت کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ابھی تک اس کا انتہائی فیصلہ کر چکے ہوتے، لیکن ان کے اس التفات پر بھی موہت کا دل شاد نہیں ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے کسی سوچ میں گم تھا۔ تم نے یہ کیا کیا موہت؟ برسوں کی کمائی کو اس ناچار پر لٹا دیا۔ مہرو کا مسئلہ تو ہم کسی اور طریقے سے بھی حل کر سکتے تھے۔ آغا جان کا شکوہ کنہ لہجہ ایسا مدم کبھی نہ ہوا تھا۔ موہت نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سلگتی ہوئی سی کیفیت تھی۔ اور اگر وہ مہرمہ کو نہ چھوڑنا چاہے تو؟ اس کی بات سن کر آغا جان کو کرنٹ لگا۔ میں ایسی بات بھی سننا نہیں چاہتا موہت، پہلے مہرمہ کو اس سے طلاق دلواؤ اور پھر سارا پیسہ واپس لو۔ وہ کہتے یہ انداز میں بولے، پھر اسے باغور دیکھا۔ تمہارا رابطہ کیسے ہوا وقار کے بیٹے سے؟ موہت چند لمحے ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر بے نیازی سے بولا، وہ میرے ساتھ پلا ہے آغا جان۔ اس کی بات سن کر آغا جان کو شدید جھٹکا لگا، جیسے ان کی قوت گویائی کھو گئی ہو۔ وہ یوں ہی آر پار پالے انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیسے؟ انہوں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو اگلے ہی لمحے وہ ہنس دیا۔ دل بڑا کیا کرتے ہیں آغا جان تاکہ جھٹکے سہنے کی عادت پڑ سکے، اس دنیا میں ایسے گزارا نہیں ہوتا۔ یہ کیسا بےہودہ مذاق تھا موہت؟ انہوں نے ناگواری سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، موہت کا آپ کا اور نمیر افندی کا رشتہ قدرت کی مرضی سے بنا ہے آغا جان، اسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تقدیر سے تو بہت شکوے ہیں ہمیں، تم یہ نمیر والا سلسلہ ختم کرو۔ اب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تم نے بنا کسی سے مشورہ کیے، اب تو اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کر دو تو ہی تمہارے تایا بھی خوش ہو جائیں گے۔ وہ تنبیہ انداز میں کہتے ذرا تھمے اور پھر لہجہ بھر کے توقف کے بعد بولے، ناراض تو میں بھی بہت تھا تم سے، مگر دل کا سلسلہ تم سے کچھ ایسا جڑا ہے کہ تمہارے ساتھ ناراض رہ نہیں پاتا۔ وہ اپنی طرف سے اسے بہت طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے۔ تایامہ کے تو ناراضگی کے دن ابھی شروع ہو رہے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ آغا جان کا دل ذرا بہتری کی طرف مائل ہوا۔ موہت کے انداز سے پہلے والی سرکشی مفقود تھی۔ انہیں لگا کہ وہ ان کے بس سے باہر نہیں ہوا، ابھی بھی وہ اسے قابو کر سکتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ جن ہے جس کو قید کرنے والا چراغ ابھی بنا ہی نہیں تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بہت طمانینت سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تائی جان نے ملاحہ اور مہرمہ کو شاپنگ کرنے سے روک دیا۔ پرسوں شادی ہے امی، ضرورت کی چیزیں تو لینے دیں اسے، پارلر سے ٹائم بھی لے چکی ہوں میں۔ مہرمہ نے احتجاج کیا تو تائی جان نے کٹیلی نگاہ ملاحہ پر ڈالی۔ بنا پارلر کے چکر کے ہی اس کے گال کنداری انار کی طرح چمک رہے ہیں۔ وہ اندر تک سلگی، یہ بے وقوف اولاد، کوئی ضرورت نہیں، نکاح ہی تو ہے، اور جن حالات میں ہو رہا ہے ان میں تمہیں ان چونچلوں کی اجازت نہیں دے سکتی میں۔ وہ اسے کٹیلے انداز میں بولی تو ملاحہ نے شکوہ کنہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اب ایک کام ہو ہی رہا ہے تو اس کے تمام لوازمات پورے کر لینے دے امی، مہرمہ ناگواری سے بولی۔ تم چپ رہو، تم نے جو چاند نہیں ٹانگے تھے وہ اس نے ٹانک کر پورے کر دیے ہیں اور اس پر ابھی بھی حسرت ہے لوازمات پورے کرنے کی۔ انہوں نے اسے ترشی سے جھاڑ دیا۔ مہرمہ کا منہ پھر سے کھلتا دیکھ کر ملاحہ اسے پیچھے گھسیٹ کر لے گئی۔ چھوڑ دو مجھے ملاحہ، ذاتی کی بھی حد ہوتی ہے، اگر دل پر پتھر رکھ کر اولاد کی خوشی کا پہلی بار سوچ ہی لیا ہے تو کم از کم وصول کر بھی تو دکھائیں۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو ملاحہ نے مسکرا کر کہا، میرے لیے موہت بھائی نے جتنا کر دیا اتنا ہی کافی ہے۔ میری شکل دیکھو، کیا مجھے کسی مصنوعی لیپا پوتی کی ضرورت ہے؟ ملاحہ کی بات نے اس کا غصہ سرد کر دیا۔ اندرونی خوشی اور طمانینت واقعی اس کا چہرہ تمتما رہی تھی اور آنکھیں جو پہلے کبیر کو کھونے کے خیال سے بھیگی اور بجھی سی تھی اب جگر جگر کر رہی تھی۔ میں ابو سے بات کروں گی، حد ہوتی ہے زیادتی کی، تم کون سا زبردستی شادی کروا رہی ہو؟ ان سب کی مرضی سے ہی تو یہ کام ہونے جا رہا ہے، تو پھر گھر میں اس قدر سوگ کیوں منایا جا رہا ہے؟ اس واسطے پر راضی ہوئی ہو جو ان سب نے خود مل کر کیا ہے۔ آپ ہی چھوڑ دیں، پرے رہنے دو، بلکہ ایسا کرو کہ تم ہی مجھے مہندی لگا دینا ہاتھوں پر اور اپنے ہاتھ سے دلہن بنانا۔ سوچو کتنی یادگار شادی ہوگی نا، جب بھی میری شادی کی بات ہوگی تو میں یاد کیا کروں گی کہ مجھے آپ ہی نے دلہن بنایا تھا۔ ملاحہ نے کسی بھی بات کو دل پر لیے بغیر جوش سے کہا تو مہرمہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، پلوشا آپ ہی نے کہا تھا کہ شادی کا جوڑا ان کی طرف سے آئے گا اور زیور بھی، ملاحہ نے اسے تسلی دی۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں گھر میں ایک تماشا لگا دوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی خیریت سے نپٹ جائے،
اللہ جانے پہلے ہی کس دل سے سب نے حامی بری ہے، چیزوں کا کیا ہے وہ تو بعد میں بھی بن سکتی ہیں۔ محرمہ نے اسے اور خود کو تسلی دی تو ملاحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر شام تک دونوں بہنوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب سمرہ اور موہت بازار سے لوٹے تو دونوں کے ہاتھ میں ایک ہینڈ کیری سوٹ کیس اور سمرہ نے ملاحہ اور محرمہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ موہت وہاں کرسی پر بیٹھا سستا رہا تھا۔ ملاحہ نے اسے سلام کیا، محرمہ نے اسے قطعا نظر انداز کر کے سمرہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی آنٹی، آپ نے بلایا تھا؟ موہت نے ہینڈ کیری سوٹ کیس بیڈ پر لوٹا رکھے تھے۔ سمرہ نے مسکراتے ہوئے ایک ہینڈ کیری کی زپ کھول دی اور سوٹ کیس کھول کر ان دونوں کے سامنے کر دیا۔ اب اللہ جانے تمہیں یہ سب پسند آتا ہے یا نہیں، مگر یہ سب تمہارے لیے ہے ملاحہ، تمہارے بھائی کی طرف سے شادی کا تحفہ۔ ان دونوں بہنوں پر ایک طرح کی متحیرانہ کیفیت طاری ہوئی۔ پورا سوٹ کیس خوبصورت کمدانی جوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دوسرا سوٹ کیس بھی کھولا تو ملاحہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس میں زیورات کے ڈبے اور پرس وغیرہ ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ کل ہی سمرہ نے ملاحہ سے ایک سوٹ ناپ کے لیے لیا تھا تو وہ یہی سمجھی تھی کہ وہ شادی کے موقع پر اسے ایک آدھ ریڈی میڈ سوٹ دلوانا چاہ رہی ہے، مگر ان کمدانی جوڑوں کے ساتھ برانڈ ریڈی میڈ جوڑے بھی موجود تھے اور یقیناً ملاحہ کے پرفیکٹ سائز تھے۔ ملاحہ بے اختیار سمرہ کے گلے لگ گئی۔ ماں تو خوشی میں شریک ہونے کو اوپرے دل سے بھی تیار نہیں آنٹی، مگر آپ کی محبت ساری زندگی یاد رکھوں گی میں۔ محرمہ خاموش کھڑی تھی۔ سمرہ کے اقدام نے بھی اسے متاثر کیا تھا، مگر سامنے بیٹھا دلچسپی سے اس کے تاثرات نوٹ کرتا شخص کسی بھی طور پر اسے تعریف کے لائق نہیں لگتا تھا۔ سمرہ نے ملاحہ کی پیشانی چوم لی۔ اب ایک چکر بازار کا لگانا اور جوتے اپنی پسند کے لے لینا۔ میرا اور آپی کا سائز سیم ہے آنٹی، آپی ہلا دے گی مجھے تو امی نے سختی سے ایک بھی چیز خریدنے سے منع کیا ہوا ہے۔ ملاحہ نے منہ بسورا۔ ان سے کسی بھلائی کی امید مت رکھنا ملاحہ، اور نہ ہی انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتانا۔ تایا جان اور تائی جان تو شاید ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ شادی نہ ہی ہو۔ موہت نے تنبیہ کی تو اپنے ماں باپ کے بارے میں اس کے ارشادات سن کر محرمہ کا خون کھول اٹھا۔ شٹ اپ، اگر انسان کے پاس بولنے کا کچھ اچھا نہ ہو تو اسے چپ ہی رہنا چاہیے۔ آپ بھی، ملاحہ گڑبڑائی، مگر محرمہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھی۔ امی ابو کو کبیر کے پرپوزل پر جتنا بھی غصہ سہی، مگر انہوں نے خود رضامندی دی ہے اس شادی کے لیے، تم پھر بھی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہو، اور وہ بھی ہمارے سامنے۔ موہت نے مسکرا کر محرمہ کا گسیلا روپ دیکھا، ہاتھ کنگن کو عارضی کیا۔ نکاح والے روز ہی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، وہ تیکن سے بولا۔ تو اب کی بار سمرہ نے بھی ناگواری سے تنبیہ انداز میں اسے ٹوک دیا۔ موہت، کسی کے سامنے اس کے والدین کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہتے۔ جی ماما، وہ فوراً مان گیا اور شریف بچہ بن گیا، مگر محرمہ کو بھی زہر لگا۔ چلو مان لیا کہ ناکو ناک ہو کر امی اور ابو ملاحہ کے رشتے کے لیے راضی ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جو منہ میں آئے بک کر انہیں ان کے والدین سے متفقر کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ چند چیزیں خرید کر لے دینے سے یہ دونوں ماں بیٹا ان کے لیے والدین سے بڑھ کر نہیں ہو گئے تھے۔ محرمہ اندر ہی اندر تنفر سے سوچ رہی تھی اور موہت کی گہری نگاہ جیسے اسے اندر تک پڑ رہی تھی۔ شام کو وہ سمرہ کے ساتھ اپنی اور ملاحہ کی باقی ماندہ شاپنگ کرنے مارکیٹ چلی گئی اور اپنی مرضی سے جو دل کیا ملاحہ اور کبیر کے لیے خریدا، اور سمرہ نے پیمنٹ کی۔ محرمہ کا دل اس مصروفیت میں خوش اور مگن تھا۔ مبینہ افندی نے اسے آفس میں طلب کیا اور اب وہ ان کے سامنے بیٹھا ان کی ہدایت سن رہا تھا۔ نکاح ہونے تک تم سارا پیسہ بزنس اکاؤنٹ میں ڈلوا دو گے اور ان زمینوں کے کاغذات بھی واپس کرنے ہوں گے جو تم نے کبیر کو واپس کیے ہیں۔ موہت کے تاثرات یک بدلے اور بےختار سیدھا ہو بیٹھا۔ ہمارے درمیان صرف بینک اکاؤنٹس والے مسئلے کو حل کرنے کی بات ہوئی تھی، کبیر کا معاملہ الگ ہے، وہ اس جائیداد کا اصل مالک تھا۔ آقا جان نے تو بس اس کی جائیداد کے کاغذات رہن رکھے ہوئے تھے، حقدار تو وہی تھا اس کا۔ میں نے اور اس مسئلے پہ آپ سے کوئی ڈیل نہیں کی تھی، صرف نمائر کو دیے ہوئے پیسے کو واپس لانے پر ڈیل کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات آپ یاد رکھیے، اور عین وقت پر کوئی تماشا نہیں چاہتا میں۔ موہت نے قطعی انداز میں کہا تو مبین صاحب دانت کچکا کر رہ گئے۔ یہ الو کا پٹھا ان کے شکنجے میں کسی بھی طرح آنے والا نہیں تھا۔ لمحہ بھر کے لیے انہیں احساس ہوا کہ کہیں ملاحہ کا نکاح کبیر کے ساتھ کر کے وہ کبھی کوئی بڑی غلطی تو نہیں کر رہے، اور اس میں بھی موہت انہیں پھنسانے کی چال تو نہیں کر رہا۔ موہت نے تعجب سے انہیں دیکھا اور بولا، آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں وہ صاحب جائیداد ہے، کوئی ٹٹ پونجیا نہیں، آپ کی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ ماں باپ کو اپنے داماد کی طرح اس کے علاوہ اور کیا سیکورٹی ہونی چاہیے، وہ خلوص نیت سے کہہ رہا تھا، اور مبین صاحب اس کی طرف تمسکرانہ دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ سامنے بیٹھا خود کو دنیا کا ہوشیار ترین انسان سمجھنے والا یہ کل کا چھو کر انہیں جانتا تھا کہ یہاں مبین صاحب نے اس کی چال اسی پر الٹا کرنے کا پلان کیا ہوا تھا۔ تم نے کیسے کھیل کھیل کر مجھے اس شادی پر راضی کیا ہے وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مبین افندی پھنکارے تو موہت نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ بس کل کا دن باقی رہ گیا اور آپ نے ابھی تک اپنے دل سے ہونے والے داماد کے خلاف زہر نہیں نکالا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ والدین کو اپنی نہیں بلکہ اولاد کی نظر سے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تم مجھ سے زیادہ میری اولاد کے سگے مت بنو، وہ ناگواری سے بولی۔ تو وہ موہت نے گہری سانس بھری اور بھی قطعی انداز میں بولا،
بہرحال میں کبیر والے معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو بات پہلے طے ہو چکی ہے صرف وہی پوری کروں گا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ملاحہ کا نکاح ہو جانے کے بعد تم اپنی بات سے مکرو گے نہیں؟ فکر مت کریں تایا جان، آپ رخصتی تب کیجیے گا جب بینک اکاؤنٹس کی پوزیشن آپ کو پتہ چل جائے گی۔ موہت نے انہیں تسلی دی تو مبین صاحب کا دل کھل گیا۔ شکار نے لا علمی میں بھی خود ہی ان کے بچھائے ہوئے جال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر اتنی بات یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ نکاح کے بعد ملاحہ کو رخصت کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ جس طرح یہ رشتہ جوڑ سکتا ہے اس طرح ان کو توڑنا بھی میرے لیے بڑا مسئلہ نہیں۔ دوسری صورت میں نمیر کی ماں نا ضمانت کے طور پر ہمارے پاس۔ مبین صاحب نے سرد لہجے میں اسے تنبیہ کی تو موہت دانتوں میں دانت جما کر رہ گیا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ افندیز کس سطح تک جا سکتے ہیں۔ میں اس گھر کی تمام روایات کو اچھی طرح جان گیا ہوں۔ انہیں رشتے بس توڑنے ہی آتے ہیں، جوڑنے نہیں، اور اگر جوڑیں بھی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ضرور ہوتا ہے۔ موہت نے شرم دلانے والے انداز میں تلخی سے کہا، لیکن دوسری طرف کوئی اثر نہ تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے سامنے رکھی فائلز پہ ایسے گم ہو چکے تھے جیسے بزبان خاموشی کہہ رہی ہوں کہ اب دفع ہو جاؤ۔ موہت کرسی گھسیٹ کر پیچھے کرتا ہوا کھڑا ہوا۔ وہاں سے وہ نکل کر سیدھا کبیر کی طرف آیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی وہ ہنستا مسکراتا کھلے دل سے آ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اور سناؤ دلہے میاں، شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی؟ کبیر جم سا گیا۔ میں تو ان سب کو کہہ رہا تھا کہ سادگی سے نکاح کر رہے ہیں، مگر ان عورتوں کو تب تک چین نہیں آتا جب تک یہ ساری رسمیں ادا نہ کر لیں۔ موہت ہنسا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہنوں کو تو ویسے بھی بھائیوں کی شادیوں پر بہت ارمان ہوتے ہیں، اور یہاں تو بھائی بھی اکلوتا ہے، تو ظاہر ہے اسی پر سارے ارمان نکالیں گی نا وہ کبیر کے ساتھ چلتا ہوا لان میں ٹہلنے لگا۔ اس طرف تو کوئی بھی دل سے اس نکاح پر راضی نہیں ہے۔ موہت نے بات شروع کی تو کبیر کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ کھل گئی۔ جس کو نکاح کے لیے راضی ہونا چاہیے وہ تو راضی ہے، ہمیں کسی اور کی رضامندی سے کیا غرض؟ اس کی بات سن کر موہت نے کہا لگایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ خیر، قاضی کو اب اتنا ہلکا مت لیں، سب سے اہم کام یعنی کہ نکاح پڑھنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کبیر نے مسکرا کر کہا تو کچھ سوچ کر سنجیدہ ہوتے ہوئے موہت نے تنبیہ انداز میں کہا، پھر بھی ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا، افندیز کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پلانز تیار ہیں تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ چالیں ضرور سوچ رکھی ہوں گی۔ اللہ بہتر ہی کرے گا یقیناً۔ اندر تو چلے، چائے کا ایک ایک کپ ہو جائے، کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مبین صاحب دھیان رکھیے گا یہ نہ ہو ساری چال ہم پر ہی الٹ جائے۔ صدیقہ بیگم نے پریشانی سے کہا، کل نکاح کا دن ہے اور آج رات ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، میں اپنی بیٹی کو ایک ڈرائیور کے ساتھ رخصت نہیں کروں گی۔ مبین صاحب نے تحمل سے انہیں دیکھا، بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہی سمجھو کہ کچھ دیر کا ڈرامہ ہوگا اور بس۔ یہاں کون سا برادری یا رشتہ دار شامل ہو رہے ہیں جو نہ کٹنے کا اندیشہ ہوگا؟ ان کی نسبت مبین صاحب اس بات کو سوچ کر بہت مطمئن تھے۔ گھر میں شروع ہونے والی بات گھر میں ختم بھی ہو سکتی تھی اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلتا۔ ایک بار سارا پیسہ ہاتھ میں آ جاتا تو پھر وہ اور سہیل افندی مل کر آغا جان کی برین واشنگ کرتے اور موہت کو ایک سائڈ پر لگا دیتے، اور اب وہ کسی طور پر کاروباری معاملات موہت کی دخل در اندازی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میرا تو بس چل نہیں چلتا کہ شام سے پہلے دونوں ماں بیٹے کو گھر سے باہر نکال دوں، تائی جان نے تلملا کر کہا۔ یہ سب کہنے میں آسان لگتا ہے، برادری کے حصہ دار ہیں وہ دونوں۔ مبین صاحب نے حقیقت بتائی، یہ الو کا پٹھا موہت اگر ہمارے قابو میں رہتا تو ہماری بیٹی کی زندگی بھی سنور جاتی اور ہم لوگ بھی عیش کرتے۔ مجھے تو یہ لڑکا کبھی کبھی پاگل لگتا ہے، اپنے اکاؤنٹس میں پیسہ ڈلوانے کے بجائے وقار کے بیٹے کی ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے اسے۔ مبین صاحب بہت سے سخت برگزیدہ تھے۔ چھوڑے مبین صاحب، ہماری اپنی اولاد کو زندگی سنوارنے کی تمیز نہیں ہے۔ تزئین کو دیکھ کر کیسے موقع ملتے ہی طلال پر ہاتھ صاف کیا اس نے۔ ہماری بیٹیاں تو نیری بے وقوف ہیں، انہیں محرمہ پر غصہ آیا۔ چلو جو ہوا سو ہوا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت کر لی من مانی انہوں نے، ان دونوں ماں بیٹوں نے، اب تو وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ مبین صاحب پورے اعتماد ہے، مگر انسان غرور کے یہ الفاظ بولتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مبین صاحب نے بھی زور زور سے ان کی تاکید کی تھی۔ تائی جان مطمئن ہو کر بالآخر بستر پر لیٹ گئی، کل کی فکر کچھ کم ہو گئی تھی۔ سو تھوڑی دیر میں ہی ان کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ آج تو ملاحہ کے دل کی حالت ہی عجیب تھی، اتنے مہینوں سے جس کی شکل بھی دیکھنے کو نہ ملی تھی، آج اس ملاقات کا وقت بس آیا ہی چاہتا تھا۔ صبح ہی کبیر کی بہنیں ملاحہ کے نکاح کا جوڑا اور زیورات دے کر جا چکی تھی۔ اس موقع پر بھی صدیقہ بیگم نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی، ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ہاں پہلے دن کا جوڑا لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ چلے آنٹی کوئی بات نہیں، یہ بھی تو بھابھی ہی کا ہے، پلوشیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اسے رکھائی سے بولی، وہیں آ رہی ہے تو آ کر پہن
پہلے گی، ہمارے سر ڈال کر جانا ضروری تو نہیں؟ چائے لے کر آتی ملاحہ نے بے اختیار ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ مہرمہ کو اٹھتی رنگت سے دیکھا، وہ نظروں سے بہن کو تسلی دیتی ملاحہ سے پہلے اندر داخل ہوئی اور جاتے ہی ساری چیزوں کو اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ واہ، بہت خوبصورت جوڑا ہے، اور جیولری بھی کس کی چوائس ہے پروشا؟ اس باغی اولاد کے رال ٹپکاتے سوال نے تائی جان کو جذبس کیا۔ جس کی بھی ہو، میں ان سے کہہ رہی تھی کہ پہلے دن کا جوڑا ہماری طرف سے ہوگا، یہ سب واپس لے جائیں ملاحہ، وہاں آ کر پہن لے گی۔ اگر رخصتی ہوئی ہے تو بامشکل ضبط کرتے وہ رسان سے بولی، اور باقی کا آدھا جملہ دل میں کہتے ہوئے انہوں نے مہرمہ کو جن تادیبی نظروں سے دیکھا وہ ان کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھتی، مگر انہیں قطعی نظر انداز کرتے ہوئے لاڈ کے مارے پلوشا کو خود سے لپٹا کر بولی، نہیں بھائی، منگنی کا جوڑا بھی واپس گیا تھا، اب کی بار یہ بدشگنی نہیں کرنی ہم نے، ورنہ ان کا دل بھی ٹوٹے گا۔ رسم و رواج بھی کوئی چیز ہوتے ہیں جن کی پاسداری کرنی پڑتی ہے مہرو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دو ہاتھ مہرو کو جڑ ہی دے۔ اوف امی، جب رشتہ داری بننے والی ہے تو پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں کیا سوچنا؟ مہرمہ نے ڈٹائی کے سارے ریکارڈ توڑے ہوئے ساری چیزیں اٹھا لی تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ملاحہ ہنستی روکتی چائے کی ٹرالی اندر لائی تھی، اسے دیکھ کر آنکھ دباتی مہرمہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ میں یہ سب سنبھال کر آتی ہوں۔ ملاحہ کبیر کی بہنوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی اور اس نے ایک بار بھی ملاحہ کے چھولے ابلتی تمبی نظروں کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ صدیقہ بیگم اندر ہی اندر اپنے آپ کو پرسکون رہنے کا درس دے رہی تھی اور یہ یاد کر رہی تھی کہ رات تک سب معاملہ سمٹ چکا ہوگا اور برسات لپیٹ دی جائے گی۔ تم نے مہرو سے بات کی اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں؟ وہ نکاح کی تقریب کے لیے تیار ہو کر ان کے کمرے میں آیا تو نظروں ہی نظروں میں اس کی بلائیں لیتے اور بآواز بلند ماشاءاللہ کہہ کر سمرہ نے بے چینی سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگا۔ یہ صحیح رہی، ذرا سا حسن کا دیکھ لیا بیٹے میں، آپ کو فوراً روایتی ساسوں کی طرح بہو لانے کی یاد آ گئی۔ منٹوں میں تم نے کبیر اور ملاحہ کی شادی کا حل نکال لیا، ورنہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی۔ صدیقہ بھابھی کبھی اس رشتے کے لیے نہ مانتی اور اپنے لیے تم نے منہ میں گنگنیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ سمرہ نے جس طرح کھپکی سے اسے لٹارا، موہر بے اختیار قہقہہ لگا بیٹھا۔ آپ کی بہو رانی پھولن دیوی ہے، وہاں آپ کے بیٹے کی چالیں نہیں چلتی۔ بکواس نہ کرو، سارا قصور یہ تمہارا ہے۔ وہ بیچاری تو پھر بھی اتنے حوصلے سے ہمارے اور زرنگار کے ساتھ کھڑی ہے۔ سمرہ خفا ہوئی، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے سے کیا ہوگا، بات تو تب بنے گی جب وہ محترمہ میرے لیے اسٹینڈ لیں گی، وہ مسکراتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا دل دکھا ہوا ہے موہر، وہ ہمدردانہ لہجے میں بولی۔ بیچاری نے خوشیاں دیکھی ہی کہاں ہیں، اوفو، آج تو یہ اداس شکل مت بنائے، آج تو وہ بھی خوش ہوگی۔ بس دعا کرے ملاحہ اور کبیر کے لیے، جو سوچا ہے وہ اچھے سے ہو جائے۔ وہ جلدی سے بات سمیٹ گیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ سومیا بیچاری کا خیال آتا ہے مجھے، کتنی بردل ہو کر وہ واپس شارجہ گئی ہے۔ کیا میں نہیں جانتی کہ کس کے پیچھے وہ ملک بدر ہو کر آئی تھی؟ اب انہیں بھتیجی کا دکھ ستانے لگا۔ وہ تو ہمیں جلدی ہے، بس آپ جلدی کریں، میں ذرا باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ لون ریڈی ہوا یا نہیں؟ بس بات لپیٹنی خوب آتی ہے تمہیں۔ 50 آدمی لگائے ہوئے ہیں ایک لون کو ارینج کرنے کے لیے، کیا اب بھی نہ ہوا ہوگا؟ وہ اس کے سومیا کے ذکر سے پہلو دہی کرنے والے انداز کو خوب سمجھی تو جل کر بولی۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گیا اور باہر نکل ہی جاتا اگر مہرمہ کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا نہ دیکھ لیتا۔ گزرتے ہوئے کھلے دروازے کی لمبی دراز سے اسے ادھر ادھر چلتی پھرتی تیار ہوئی مہرمہ کی جھلک دکھائی دی تو اس کے قدم ریورس کے انداز میں واپس ہوئے۔ ایک نظر کمرے کے اندر ڈالی، زرنگار سامنے بیڈ پر لیٹی دکھائی دی، منہ پر اپنا لون کا دوپٹہ ڈال رکھا تھا اور مہرمہ جلدی جلدی اپنی تیاری نپٹا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ ملاحہ کو تیار کر کے آئی تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت کیے بنا اندر داخل ہو گیا اور ہڑبڑا کر دوپٹہ شانے پر ڈالتی مہرمہ نے تیز نظر اس کے مسکراتے چہرے پہ ڈالی۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، سوئے ہوئے انسان کی نیند کا خیال کرنا بھی مینرز اور ایڈیکیٹس کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس نے زرنگار کی طرف اشارہ کیا مگر اس کی نگاہ مہرمہ کے سجے سنورے روپ پر تھی اور مہرمہ کو اسی نظر کے جمود کا احساس جذبت کر رہا تھا۔ کوئی بات ہے کیا؟ کچھ نہیں، اچھی لگ رہی ہو۔ مہرمہ خجالت کا شکار ہوئی تو چہرے سے آگ کی لپٹیں سی نکلی۔ بس یہ فضول باتیں کہنے آئے ہو تم؟ وہ تنگ کر کہتی اپنی گھبراہٹ دور کرتے ہوئے بولی تو موت نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر الٹا پلٹ کر دیکھا۔ نرم سفید ہتھیلی کے درمیان گول ٹکی اور انگلیوں کی پورے لال مہندی سے دہک رہی تھی۔ مہرمہ کی سانس اندر ہی اندر کہیں اٹک گئی۔ وہ موہت سے اتنی جرأت کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر موہت کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے اتنی خوبصورت مہندی کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی نرم نگاہ نے مہرمہ کے نقوش کو چھپا۔ دل فریب محل نے مہرمہ کو گھیراؤ کیا ہوا تھا، اس پر موہت کے بدلتے انداز اور الفاظ۔ بدتمیزی مت کرو اور جاؤ یہاں سے، مہرمہ نے زبردستی اپنا ہاتھ کھینچ کر اسے درشت لہجے میں کہا مگر نگاہ اس کی بے خود نظر سے نہ ملا پائی تھی۔ خوبصورت ڈریسنگ اور بالوں کو سلیقے سے سنوارے
خوشبوؤں کی لپیٹتے ہوئے آتا ہوا وہ شاندار مرد اسے اپنے حواس میں طاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح میں ہو میرے، اتنا تو حق ہے کہ دیکھ سکوں، وہ بے اختیار بولا تو محرمہ نے جیسے کسی ٹرانس سے نکلتے ہوئے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نکاح کی اصلیت تم اچھی طرح جانتے ہو اور حالات و واقعات بھی بہت اچھی طرح جانتے ہو، بس کچھ ہی دن باقی ہیں، پھر تم کہاں میں کہاں، وہ تلخی سے بھرے انداز میں جتا کر بولی، میں آغا جان سے بات کروں گا، ان سے مانگوں گا تمہیں۔ بہت نے بے ساختہ کہا تو مہرو نے فی الفور اسے ٹوکر قطعی انداز میں کہا، یہ حق صرف نمیر افندی کے پاس ہے موہد افندی۔ محرمہ نے بہت چبا کر اس کا نام لیا تو وہ اس کے الفاظ سن کر ساکت ہو۔ اسے بہت شوق ہے مجھے نکاح میں رکھنے کا، اپنے کیے کا مداوع کرنے کا، تو بس پھر وہی ہے جو اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ آغا جان سے سامنے کھڑے ہو کر مجھے مانگے گا۔ تم اسے معاف کرنا چاہتی ہو؟ اول جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد موہا نے بے یقینی سے پوچھا تو محرمہ کی آنکھ کا کونا نم ہونے لگا، مگر وہ کسی کے سامنے بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جب وہ اتنی ہمت کرے گا تب سب کو پتہ چل جائے گا کہ میرا فیصلہ کیا ہے، لیکن میری زندگی میں موہد افندی کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ تمام تر ہمت مجتمع کر کر بمشکل تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ موہد افندی کے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو وتھ انم، خبر کیجیے گا، حصہ نمبر 19، حصہ نمبر 2۔